الرحمن الرحیم۔ بھائی نے سوال کیا کیا ہم شیعہ سے، مرزائی سے، قادیانیوں سے جانور خرید سکتے ہیں؟ کیا اس چیز کی اجازت شریعت ہمیں دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ تو اس حوالے سے شرعی طور پر رہنمائی فرمائیں۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ جس انسان سے آپ جانور خرید رہے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کا دشمن تو نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کا دشمن تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کے اصحاب کا دشمن تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کی آل کا دشمن تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جس انسان سے آپ جانور خرید رہے ہیں، اگر جس سے آپ خرید رہے ہیں خریدنے والا قادیانی ہے، مرزائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری رسول تسلیم نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا بھی حرام ہے، ایسے شخص کے ساتھ کھانا پینا حرام، ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، ایسے شخص کے ساتھ لین دین حرام ہے۔ تو جو انسان اللہ کے رسول کو آخری نبی آخری رسول تسلیم نہیں کرتا، کس منہ سے آپ اس بندے سے خرید و فروخت والے معاملات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب کئیوں کو مروڑ اٹھے گی جی وہ مسلمان کافروں سے بھی تو لین دین کرتے تھے، کافر ہونا الگ بات ہے، لیکن جو اپنے آپ کو مرزائی اور قادیانی کہے، پھر مسلمان کہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت نہ مانے، آخری رسالت نہ مانے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو آخری نبی آخری رسول نہ مانے، میں سمجھتا ہوں ایسے انسان کو دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت علماء کرام یہاں تک لکھ گئے کہ جو اللہ رسول کے ساتھ دشمنی رکھے اس کے ساتھ دشمنی رکھو، جو اللہ رسول کے ساتھ محبت رکھے اس کے ساتھ محبت رکھو۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو آخری نبی آخری رسول نہیں مانتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگہ بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر نازیبہ کلمات بکتا ہے، ایسے شخص کو زندہ رہنا زمین کے اندر یہ جائز نہیں، یا مسلمان کو چاہیے کہ اسے مار ڈالے یا خود مر جائے۔ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں، لیکن سامعین محترم، مرزائی سے جانور خریدنا یہ ہماری عقل سے بالاتر چیز ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی بندہ آپ کے والد کا دشمن ہے، آپ کے والد کے ساتھ اس کی برادری کے طور پر یا لین دین کی وجہ سے کوئی دشمنی پیدا ہو گئی، تو کیا آپ اس شخص کے ساتھ لین دین رکھیں گے؟ اگر آپ اس کے ساتھ لین دین رکھتے ہیں تو کیا آپ کا والد آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو جب آپ دنیاوی طور پر اتنے سمجھدار ہیں تو دین کے معاملات میں آپ بے سمجھ اور ناسمجھی کا مظاہرہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جو آخری نبی آخری رسول نہیں مانتا، ایسے شخص کے ساتھ بالکل لین دین نہ رکھیں، ایسے شخص کے سے بالکل جو ہے جانور بالکل مت خریدیں، چاہے وہ جتنا ہی سستا کیوں نہ دے رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا رہی دوسری بات کہ دیگر جو فرقوں کے لوگ ہیں، کیا ان سے جانور خرید لینا چاہیے یا نہیں؟ تو میرے بھائی ان کے عقائد دیکھیں آپ، کیونکہ دین اسلام کا معیار عقائد کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، نام کوئی بھی آپ رکھ لیں، اپنے آپ کو بھلے وہابی کہتے پھریں، دیوبندی کہتے پھریں، شیعہ کہتے پھریں، لیکن اگر آپ کے عقائد معاملات تمام کے تمام درست ہیں، درست سے مراد یہ ہے کہ آپ کے عقائد و نظریات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، مولا کائنات علی المرتضیٰ جیسے ہیں، جس طرح کا عقیدہ انہوں نے دیا ویسا عقیدہ ہے آپ کا، جس طرح کا عقیدہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے دیا ایسا عقیدہ ہے آپ کے پاس، جیسا عقیدہ داتا گنج بخش علی حجویری نے آپ کو دیا ویسا عقیدہ ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، جس طرح کا عقیدہ آپ کو اللہ کے رسول نے بتایا ویسا ہی عقیدہ ہے آپ کا، تو پھر نام چاہے آپ کوئی بھی رکھتے پھریں، اگر آپ کے تمام عقائد و معاملات درست ہیں تو بھائی کوئی حرج نہیں۔ اور اگر ہمارے ملک کے اندر جن کو دیوبندی وہابی کہا جاتا ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کما حق و تسلیم نہیں کرتے، بعض ایسے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، بعض ان میں ایسے شدت پسند لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انتہائی نازیبہ کلمات بکتے ہیں، جو کہ ہمارے کان بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل خریداری والے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ اور رہا
اگر کوئی شیعہ ہے، اگر اس کے عقائد درست ہیں، میں نے پہلے بات کر دی، عقائد درست ہیں تو ٹھیک ہے، اگر عقائد درست نہیں ہے، صحابہ کو بھونکتا ہے، بکواسات کرتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات بکتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ معاملات کرنا تو دور کی بات، میں کہتا ہوں سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ بھئی آپ کے باپ کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے، آپ اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ جو آپ کی محبوبہ تھیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جو بکواسات کرے اور آپ کو اس کے ساتھ تعلق رکھیں، تو یہ چیز ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال معیار یہی ہے، آپ کے عقائد مکمل طور پر درست ہوں، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تمام اولیاء کرام کے ساتھ ادب، تعظیم، محبت والا معاملہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت والا معاملہ ہو، آپ کو آخری نبی، آخری رسول سمجھتا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند، آپ کے بعد رسالت کا دروازہ بند، ٹھیک ہے، تو حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات اولیاء کرام کے بارے میں ادب کے معاملات رکھتا ہو، ادب والا عقیدہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کی سوچ ادب والی ہے، معاملہ اس کا ادب والا ہے، تو میرے بھائی ٹھیک ہے، اس بندے سے آپ خرید و فروخت کے معاملات کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ والد کے دشمن سے آپ یہ معاملات نہیں کرتے تو پھر اللہ رسول کے دشمن کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ والد کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو کیا آپ کا والد آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ تو پھر یہ چیز سوچ لو ذہن میں کہ اگر آپ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن نہ تو حضور علیہ السلام آپ کو اپنا رخ دکھائیں گے، اور جن ہستیوں کے بارے میں آپ نازیبہ کلمات بکتے ہیں، نہ وہ ہستیوں آپ کی طرف جو ہے رخ کریں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ شفاعت برحق ہے، شفاعت انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار کی ہستیاں جن کو اللہ طاقت دے گا وہ کریں گی، ٹھیک ہے، تو پھر ان سے یہ امید آپ نہیں رکھنا کہ وہ آپ کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن، جو اللہ کا دشمن ہے نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو لہٰذا جانور جس سے بھی لے رہے ہیں سوچ سمجھ کے لیں، ٹھیک ہے، اس کے عقائد درست ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔